السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے قیام اللیل یا نماز تہجد اور تراویح پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ رات کے پچھلے پہر نرم گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، اس کو قیام اللیل یا تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن ایک نفلی عبادت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا بھی خصوصی اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ جس طرح فرضی نمازیں ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نماز تہجد کو بھی اسی طرح ہمیشہ کے لیے پڑھتے تھے اور پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ رات کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی ترغیب دلائی ہے۔ علیکم بصیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم وہو قربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ للإثم۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل، تمہارے لیے لازمی ہے قیام اللیل کریں۔ فرض نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ قیام اللیل کریں۔ فإنہ داب الصالحین قبلکم، اور یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے جو تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، وہ قیام اللیل کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، قیام اللیل پڑھنا، نماز تہجد پڑھنا، تراویح پڑھنا، یہ کیا ہے؟ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس سے تم اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، اللہ کے قریبی بن جاؤ گے۔ وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَمَنْہَاةٌ لِلْإِثْمِ، اور آپ اس سے گناہوں سے پھر دور ہو جائیں گے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں جو تہجد کا خاص وقت ہے، اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ مَن یدعونی فاستجب لہ، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو قبول کروں۔ مَن یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ مَن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو معاف فرما دوں۔ تو رات کا جو تہائی حصہ ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں، کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے استغفار کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کون ہے جو مجھ سے شفاعت طلب کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو رات کی نماز ہے، اسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اور تہجد بھی، اور رمضان المبارک میں اسی کو ہی کہتے ہیں تراویح۔ رمضان میں کہتے ہیں میں تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے میرے بھائیوں۔ مذکورہ تفصیل سے واضح ہے کہ اس قیام اللیل کا اصل وقت رات کا وہ آخری تیسرا حصہ ہے، جب پہلے دو حصے گزر جائیں، لیکن اس کا آغاز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عشاء کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نصف رات کے وقت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور دو حصے گزرنے کے بعد جب تیسرا حصہ شروع ہو جائے تب بھی پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز کبھی ابتدائی حصے میں پڑھی ہے، اور درمیان والے حصے میں پڑھی ہے، اور آخری حصے میں بھی پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ معمول آخری حصے میں، جب دو حصے گزر جائیں تیسرا حصہ شروع ہو جائے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے، تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔ نماز تہجد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، ہر رکن لمبا فرماتے تھے۔ نہایت خشوع و خضوع سے یہ نماز ادا فرماتے تھے،
اور بعض دفعہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے۔ اس خشوع اور اطمینان کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول رمضان ہوتا یا غیر رمضان 11 رکعت کا تھا۔ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، اللہ کے رسول نماز تہجد، نماز تراویح، قیام اللیل 11 رکعت پڑھتے تھے۔ یعنی آپ 2 کر کے 8 رکعت تہجد کی اور 3 وتر، یا 10 رکعت آپ 2 کر کے پڑھتے اور 1 وتر پڑھتے تھے، اور بعض دفعہ وتر کے بعد 2 مختصر رکعت بھی آپ پڑھ لیتے تھے، اور یوں یعنی کبھی پھر آپ یعنی 13 ہو جاتی، 11 12 13، 11 پڑھنے کے بعد 2 وہ یعنی وتر کے بعد 2 ہلکی سی 2 رکعتیں آپ پڑھ لیتے تھے کبھی کبھار، یہ بھی ثابت ہے۔ جو شخص قیام اللیل کا عادی ہے، اس کی نیت رکھنے والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر نہ پڑھے۔ وتر تہجد کی نماز کے آخر میں اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے وتر کو رات کی آخری نماز بنانا مستحب ہے۔ جس شخص نے رات کو وتر پڑھ لیا اور اسے رات کو جاگ آ گئی، پھر وہ تہجد پڑھتا ہے، اس کو وتر توڑنے کی یا وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وتر اس نے پڑھ لیا ہے۔ اللہ نے اگر اس کو جگا دیا ہے، کیونکہ اس کا معمول نہیں ہے، اچانک جگا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے تہجد کی نماز، پھر اس کو دوبارہ وتر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پہلے وتر کو توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تہجد کی 8 رکعت ہی پڑھی جائیں۔ اگر عبادت میں زیادہ وقت مصروف کرنا چاہے تو تعداد میں اضافہ کی بجائے قیام اور رکوع سجود میں زیادہ وقت دیں۔ ارکان نماز کو لمبا کریں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اسی طرح کوئی آدمی 2 رکعت پڑھنا چاہے، 4 پڑھنا چاہے، 6 پڑھنا، یعنی کم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس توفیق ہے، ہمت ہے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنا کم پڑھیں زیادہ پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ مستقل جو تہجد گزار آدمی ہے، اگر رات کو اس کو نیت ہے میں نے تہجد پڑھنی، اس کو جاگ نہیں آئی، تو وہ سورج نکلنے کے بعد جب ہم اشراق پڑھتے ہیں اس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کو قیام اللیل کا ہی اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگر وہ نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ایک بہترین عمل ہے، سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تہجد کی نماز ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن پڑھنا بہت زیادہ عظیم عمل ہے، اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ اس سے بھی افضل عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو قرآن یاد ہے، زبانی پڑھیں، نہیں تو آپ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ رات کو 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 11 پڑھیں، یہ سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے سامنے میں نے تہجد کی نماز رکھی ہے، تو سب بھائی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو تہجد پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ ذوالجلال کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ مدد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے جناب 2 مربع زمین کے ہو جائیں، 5-6 گاڑیاں آ جائیں، 5-7 آپ کے پلاٹ، 6-7 دکانیں ہو جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں اس کو لطف اور مزہ دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں۔ وہ جب اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، جب جاتا ہے تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے بھائیو جب وہ دعائیں پڑھتا ہے نا تو اس کے دل کو ایک سکون اور تسکین مل جاتی ہے کہ میں ساری کائنات کے رب کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے، سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیو، بہت زیادہ مالوں والے، خزانوں والے، سونے اور چاندیوں کے مالک، مربے اور جائیدادوں کے مالک، ان کو نیند نہیں آتی، لیکن وہ آدمی جو تہجد پڑھتا ہے اس کا چہرہ نورانی بن جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کے لیے، لالچ کے لیے نہ پڑھیں کہ میں تہجد پڑھوں گا اور دعائیں کروں گا، مجھے مال مل جائے، دولت مل جائے۔ سبحان اللہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے تختے کے اوپر بے شمار ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، آخرت ہی مانگی۔ میرے بھائیوں، دنیا نہیں مانگی، سوال آخرت کا کیا ہے کہ دنیا کی خیر آخرت بن جائے۔ رسول اللہ کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی بھی ضرورت ہے، لیکن بے شمار ایسے ہیں انہوں نے دنیا کو ترک کر دیا آخرت پر، کہ یا اللہ جو دنیا کے لیے مانگنا ہے اللہ ہمیں آخرت میں دے۔ کوئی شک نہیں، ایسے لوگ اللہ کے ولی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال اپنے ولیوں کو ضرور خوش کریں گے اور ان کی اچھی مہمان نوازی کریں گے۔ میری دعا ہے سب بھائی میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے نماز تہجد ہمیشہ کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز مومن کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دل کا سکون ہے میرے بھائیوں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور میری دعا ہے جتنے بھائی میرے پروگرام کو سنتے ہیں اللہ سب کو تہجد گزار بنائے، اور اللہ مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد سیدھا اس کی قبر بھی جنت کا باغ اور وہ جنت الفردوس میں چلا جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے اور اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور ساری زندگی ہم قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔